नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरे ज़ारियात मक्की सूरत है। ज़ारियात ज़ारियतुन की जमा है, अलिफ ता है आगे यानी जमा का है। ज़ारियतुन ज़रवा से है, ज़ाल रा वाव ज़रू। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बात सबको पता होनी चाहिए कि कसम क्यों खाई जाती है। कसम इसलिए खाई जाती है कि बात में ताकीद होती है, कोई बात को दूसरे को यकीन दिलाना मकसद होता है, तब कसम खाई जाती है। और जिस चीज की कसम खाई जाती है वो भी बहुत अहम होता है। हुँ? कसम खाते हैं तो किसी की भी ऐसे वैसे की नहीं, बल्कि वो चीज की कसम खाई जाती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जो सबको पता होता है, मतलब सबने देखा होता है। तो कसम खा के उस चीज को गवाह बनाया जाता है, ठीक है? तो इसकी कसम है। तो जब कसम खाई जाती है तो एक तो कसम का जो वर्ड है यानी कसमिया, कसम है, ठीक है? फिर जिसकी कसम खाई जाती है उसको क्या कहते हैं? मुक़सम बिही। जैसे यहाँ पे ज़ारियात, हामिलात, जारियात ये सब कसम के ही मानों में आ रहा है। तो ये मुक़सम बिही है। जिसकी अब ये कसम होगी जिसकी खाई गई। अब जो चीज़ बताते हैं कसम खाने के बाद, ठीक है? मतलब कसम है अंजीर की, कसम है तूर की, हुँ? कसम है जो भी कहा कहते हैं ज़ुहा की, लैल की। तो आगे जो बात आती है वो होता है जवाबुल क़स्म, यानी क्या कसम क्या खा रहे हैं, ठीक है? तो इस सूरे में भी जवाबुल क़स्म भी मौजूद है, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं सूरा ज़ारियात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवा, वज़्ज़ारियात वाव क़स्मिया, ज़ारियात ज़रू से है, ज़ाल रा वाव। और ज़ारियात जो है ये हवाओं को कहा गया है, ठीक है? हवाओं की कसम खाई जा रही है और कसम है हवाओं की। ज़रवा, ज़रवा क्या है? जो फैलाती है, जो गर्द उड़ाती है, जो बिखेरती है, ठीक है? ज़रअतुन रिह कहते हैं, हवा ने टुकड़े की हुई कोई चीज़ को उठाया और बिखेर दिया, ठीक है? तो किसके माने आते हैं फिर ज़रअ में? उड़ाना, बिखेरना, हुँ, जुदा करना, अलग करना। तो हवाएँ क्या करती हैं? हवाएँ डस्ट को उड़ाती हैं, मिट्टी को उड़ाती हैं, हुँ, और क्या करती हैं? बिखेर देती हैं। हुँ, तो ज़ारियात से मुराद क्या हुआ फिर? हवाएँ हैं जो खुद चलती हैं, उड़ती हैं और साथ अपने ज़ोर से और चीज़ों को भी उड़ा ले जाती हैं। किस-किस को उड़ाती है? आमतौर पर मिट्टी को, और बादलों को भी हवाएँ उड़ाती हैं। पोलन्स जो होते हैं, वो भी हवाएँ उड़ा के इधर से एक मुकाम से दूसरे मुकाम ले जाती हैं। फिर उससे क्या होता है? ज़िंदगी शुरू होती है, प्लांट्स ग्रो होते हैं, राइट? तो हवाओं की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, जो उड़ाने वाली है इन तमाम चीज़ों को, मिट्टी को, बादलों को, पोलन को, फैलाने वाली है, राइट? और फिर क्या करने वाली है? जैसे बादलों को उठाकर वो हर तरफ फैला देती है। तो अल्लाह ताला उसकी कसम खा रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? फल हामिलाती विक़्रा, यहाँ भी कसम का अत्फ़ है और कसम है फल हामिलाती, हामिलातुन की जमा हामिलात, उठाने वाली, हमल से, ठीक है? बोझ उठाते हैं या फिर कोई भी चीज़ उठाने के लिए आता है। तो बस उठाने वालियाँ हैं विक़्रा, विक़्र बोझ को कहते हैं। हुँ, फिर वो क्या है? उठाने वालियाँ हैं बोझ को। मतलब क्या है? यानी ये हवाएँ जब चलती हैं तो किसको उठाती है ये? भारी बादल को उठाती है। ठीक? तो हवाएँ क्या करती हैं जब चलती है तो भारी बादल उठाती है। तो अल्लाह ताला उसकी भी कसम खा रहे हैं, फ़लहामिलाति विक़्रा, ये भी हम देखते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, फ़लजारियाति युस्रा,
जारियतुन की जमा जारियात, चलना, जारी है, तजरी मिन तहतिहल अनहार पढ़ते हैं ना, चलने वाली, जारी है जो कंटिन्यू होती है, उसको कहते हैं। फल जारियाती फिर चलने वालियां हैं, युसरा किस तरह से? यसीर आसान को कहते हैं, आसानी के साथ, ठीक है? यानी वो हवाएं इतने हेवी होने के बावजूद भी अपना सफर जारी रखती हैं, यानी आसानी के साथ चलती हैं। अब देखिए क्लाउड्स को अगर आप देखें तो उसमें कितना पानी होता है, उसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतना टन से भी ज्यादा उसमें पानी होता है। अब जब वो बादल मूव होते हैं तो कैसे लगता है? युसरा, ऐसे लगता है कि बस आसानी से, बहुत उनको कोई मेहनत लग रही नहीं होगी, बस आसानी के साथ वो चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला उसकी भी कसम खा रहे हैं, फल जारियाती युसरा, यानी इतने हेवी होने के बावजूद वो आसानी के साथ चलती है। फिर अल्लाह ताला और मजीद आगे किसकी कसम खा रहे हैं? फल मुकस्सिमाती अमरा, फल, फा अतफ, फिर अल मुकस्सिमाती तकसीम करने वालियां हैं, हम्म, किस चीज को? अमरा, हुक्म को, तकसीम करने वालियां हैं हुक्म को, यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो बारिश जहां पर बरसनी चाहिए वहां वो बारिश बरसाती है, ठीक है? इस तरह लोगों के दरमियान फिर क्या होता है? रिस्क की तकसीम होती है, ठीक है? फल मुक़स्सिमाती अम्रा। अब ये जो 4 आयतें हैं 1 टू 4, वज़्ज़ारियाति ज़रवा, फ़लहामिलाति विक़रा, फ़लजारियाति युस्रा, फ़लमुक़स्सिमाति अम्रा, हुँ, इन चारों जो हवाओं के काम हैं, इनको गवाह बनाकर, ठीक है? जो कि हम रोज़ देखते हैं, सबको नज़र आता है। ये चीज़ें तुम्हारे सामने होती हैं, हवाएँ भी चलती हैं, डस्ट उड़ाती हैं, हुँ? पोलन्स उड़ाती हैं, लेके जाती हैं दूसरी तरफ। ये घास वगैरह कहाँ से उगता है? ज़मीन बंजर थी, इस पे सब्ज़ा कहाँ से उगा है? तो ये पोलन्स आते हैं, उसके सीड्स आते हैं हवाओं हवाओं से, और वो आके वहाँ पे एक लाइफ ज़िंदगी आ जाती है। हुँ? तो ये सारी चीज़ें जो है, फिर तुम ये भी देखते हो किस तरह से बादलों को, एकदम हेवी बादलों को वो उठा के ले जाती है, राइट? और जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि आसानी के साथ चल रहे हैं, और फिर अल्लाह के हुक्म से क्या होती है? जहाँ पर तक़सीम होना है वहाँ पर वो बरसती है, राइट? कहीं बादल बहुत ज़्यादा बरस जाते हैं, एक ही मुकाम पर, जैसे अभी हम देख रहे हैं न्यूज़ में, है ना? फ्लड आ जाता है, कहीं पर थोड़ा बरसती है, कहीं पर कुछ भी बरसती नहीं है, गुज़र जाती है। तो ये क्या है? ये रिस्क की तक़सीम होती है, फ़ल मुक़स्सिमाति अम्रा, और ये चीज़ों को तुम रोज़ देखते हो। तो इन हवाओं को अल्लाह ताला गवाह बनाकर क्या कह रहे हैं? अब आगे जवाबुल क़सम आ रहा है। ये तमाम चीज़ें तो हो गई, इसकी कसम, उसकी कसम तुम देखते हो, हुँ? अब जवाबुल क़सम आ रहा है, यानी मेन बात जो कहनी है ना, जैसे बोलते हैं ना, ये पंच लाइन है ना? ये मेन लाइन है। अब वो है, इन्नमा तुअदूना लसादिक़, इन्नमा, इन्नमा क्यों आता है? कल में हसर होता है। हसर मतलब बात को घेर लेता है, हिसार घेरने को कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये बात को सिर्फ़ और सिर्फ़ के मानी में देता है, ताकीद के मानी। हुँ? जैसे मैं आपको हमेशा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, खालिद एक डॉक्टर है, ठीक है? अगर आप इसको ताकीद लगाएँगे तो क्या होगा? बेशक खालिद एक डॉक्टर है, ठीक है? ये ताकीद हो गई। यानी यकीनन खालिद एक डॉक्टर है। लेकिन आप इसको कल में हसर इन्नमा लगाएँगे तो तर्जुमा क्या हो जाएगा? अगर मैं ऐसे कहूँगी यकीनन खालिद एक डॉक्टर है, तो आप सोच सकते हो सकता है उसके क्लिनिक में भी जाता होगा, हो सकता है वो प्रोफ़ेसर भी होगा, लेक्चरर भी, पढ़ाता भी होगा, राइट? ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जब इन्नमा लगा देते हैं, तो उसमें माने आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है, ठीक है? इन्नमा खालिदुन तबीबुन अगर मैं कह दूँगी तो क्या हो जाएगा? खालिद सिर्फ़ डॉक्टर ही है, उसके अलावा ना प्रोफ़ेसर है, ना उसका खुद का क्लिनिक है, कुछ भी नहीं। वो बस एक जगह डॉक्टर वहाँ पे जॉब करता है, खत्म।
تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، انما جب آتا ہے تو اس میں یہی معنی صرف اور صرف وہ باؤنڈ کر دیتا ہے، سراؤنڈ کر دیتا ہے بات کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو تاکید کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انما توعدون لصادق، انما بے شک، یقیناً، صرف اور صرف، توعدون تم وعدہ کیے جاتے ہو، لصادق ضرور سچا ہے، ہم؟ یعنی بے شک تم سے جو وعدہ دیا جاتا ہے یا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ لام مزحلقہ، یعنی یقیناً وہ سچا ہے، یعنی ہوائیں اور ہواؤں کا یہ نظام اور ہواؤں کے یہ کام اس بات پر گواہ ہے کہ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے، بنجر زمین پر ایک نئی زندگی لا سکتا ہے، تو وہی رب قیامت کے لانے پر بھی قادر ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، انما توعدون لصادق، یعنی جو تم سے وعدہ دیا جاتا ہے نا کہ قیامت ضرور آئے گی، حشر ہوگا، آخرت ہوگی، تو وہ کیا ہے؟ یقیناً سچی ہے۔ اب یہاں پر ہواؤں کو کیوں گواہ بنایا گیا ہے؟ ہواؤں کو بطور دلیل کیوں پیش کیا گیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ غور کریں گے نا تو ہوا کیا ہے؟ ایک نظر نہیں آنے والی چیز ہے، انویزیبل چیز ہے، لیکن اس کا ایک وجود ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوا ہے ہی نہیں دنیا میں، ہوا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن نظر آتی ہے ہوا کسی کو؟ نظر نہیں آتی۔ تو ایک چیز جو نظر نہیں آتی ہے، انویزیبل ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتی ہے، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، بوجھ اٹھا کے لے کے جاتی ہے، فالجاریات یسرا، اور ایسے چلتی ہے جیسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ہوائیں ان کو ڈھکیل رہی ہیں، کلاؤڈز کو، فالمقسمات امرا، تو کس طرح وہ پانی کے قطرے اوپر اٹھے، جمع ہوئے، اور پھر ایک با مقصد سفر اختیار کیے، رائٹ؟ اور جہاں اللہ نے چاہا وہاں وہ برس گئے، رائٹ؟ وہاں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی۔ تو یہ سارا عمل گواہ ہے کس پر؟ کہ اسی طرح موت آئے گی، روح چلے جائے گی، پھر اس کا جسم زمین میں گھل جائے گا، پھر اللہ کا حکم آئے گا، تو پھر وہ پھیلے ہوئے ذرات دوبارہ جمع ہو جائیں گے، انسان پھر اٹھ کھڑا ہوگا اور اللہ کو حساب دینا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں پھر حقیقت میں بدل جائے گی، right؟ تو زاریات سے مراد کیا لیا گیا ہے پھر؟ ہوائیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں، تمام آیت کی ہوائیں ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، right؟ ایک اور دوسرا معنی اس کا یہ آتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار کوفہ گئے تھے، کوفہ کدھر ہے؟ کوفہ ہے نا ابھی جو عراق ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہاں پہ اس کے بارے میں تفسیری آتی ہے کہ وہ ممبر کوفہ سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر اسپیچ دیتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج آپ جو بھی آیت مجھ سے پوچھیں گے، چاہے قرآن کی ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہو، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ یعنی کچھ بھی کوشچن اگر آپ کے دل میں ہے قرآن سے متعلق یا حدیث سے متعلق، آپ مجھے پوچھیے، آج میں آپ کو جواب دوں گا۔ کس نے کہا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو اس میں ایک شخص تھا ابن القوا، اوکے، اس نے پہلا سوال اٹھایا، اس نے پوچھا والذاریاتی ذروا کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ہوائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال کیا، فالحاملاتی وقرا کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بادل ہے۔ پھر اگلا سوال کیا، فالجاریاتی یسرا کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہاز ہیں، یعنی یہ کشتیاں ہیں۔
आखिर में पूछा फल मुक़स्सिमाती अमरा का क्या माना है? तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ये फरिश्ते हैं, ठीक है? तो ये भी एक रिवायत आती है इसका। तो ज़ारियात से मुराद हवाएँ हैं, हामिलात से मुराद बादल हैं, जारियात से मुराद कश्तियाँ हैं और फिर मुक़स्सिमात ये जो तक़सीम करने वाले हैं ना अमरा काम को, तो ये कौन करते हैं तक़सीम? अल्लाह के हुक्म से, फरिश्ते करते हैं, ठीक है? तो ये भी एक इसका माना लिया गया है, ठीक है? तो जिस रब ने ये सारे इंतज़ाम किए, तो वही रब फिर इस बात पर पूरी तरह क़ादिर है कि वो क़यामत में इंसानों को दोबारा पैदा करे और उनकी जज़ा सज़ा का फिर इंतज़ाम कर सके, जिस तरह उसने इंसानों के रिज़्क़ का इंतज़ाम किया है, राइट? तो यहाँ पे ये इसके माने आते हैं। अब स्टाइल देखिए आप वज़्ज़ारियाति ज़रवा, फ़लहामिलाति विक़्रा, फ़लजारियाति युस्रा, फ़लमुक़स्सिमाति अमरा। एक इसमें वो है, जलाल है ना? एक शान दिख रही है इसमें। तो अल्लाह ताला फिर क्या कसम खा रहे हैं? जवाबुल क़सम इन्नमा तुअदूना लसादिक़ व इन्न दीना लवाक़िअ। और बेशक दीन, दीन किसको कहते हैं? मालिकी यौमिद्दीन। दीन का मालिक यानी जज़ा व सज़ा के दिन का मालिक, राइट? तो अद-दीन से मुराद क्या है फिर? जज़ा व सज़ा, ठीक है? तो और बेशक दीन लवाक़िउन ज़रूर वाक़ई होने वाला है, ठीक है? जज़ाए आमाल ज़रूर वाक़ई होने वाली है, राइट? तो ये दरअसल खुलासा है पिछला पूरे कलाम का, ठीक है? असल वादा किस बात का है? जज़ा सज़ा का, कि ये वाक़ई होने वाला है, ये पूरा होके रहेगा, ये हकीकत बनने वाला है, ठीक है? मज़ीद कसम खाई जा रही है वस्समाई ज़ातिल हुबुक, वस्समाई और कसम है आसमान की, ज़ात वाला, वाली, ठीक है? यहाँ पे वाले, हुबुक, हुबुक रास्तों को कहते हैं, ठीक है? लहरों को कहते हैं। तो कसम है आसमान की जो रास्तों वाला है, ठीक है? अब ये हुबुक क्या चीज़ है? हुबुक जमा है, किसकी? हिबाक की। जैसे मिसाल की जमा मुस्ल आती है। या फिर इसका हबी का ये वाहिद है और हुबुक जमा है। हबी का यानी जैसे तरीक़ा होता है ना, तरीक़ा का जमा होता है तुरूफ़। उसी तरह हबीका का जमा हुबुक, ठीक है? तो दोनों इसके वाहिद यहाँ पे जमा मिलते हैं। तो हिबाक किसको कहते हैं? हिबाक कहते हैं लहरों को, वेव्स को, जो रेत पर या फिर पानी पर पैदा होते हैं। हमने सैंड ड्यून्स देखे ना सूरह अहक़ाफ़ में, राइट? कैसे वो लहरें बनती हैं। मैं थोड़े-से यहाँ पे पिक्चर्स आपको बताती हूँ किस तरह से ये होता है। ये देखिए, ये रेत पर जो हवाओं की वजह से ये जो लहरें बनती है ना, इसको कहते हैं हिबाक, राइट? इस तरह से। पानी पर भी बनते हैं, हवा की वजह से ये जो लहरें बनती है ना, इसको कहते हैं हिबाक, राइट? एक ख़ास किस्म का डिज़ाइन बनता है, राइट? बादलों में भी आपने देखा होगा, इस तरह के हुबुक बनते हैं, डिज़ाइन्स बनते हैं, वेव्स नज़र आते हैं, राइट? तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वस्समाई ज़ातिल हुबुक, कसम है आसमान की जो हुबुक वाले हैं, लहरों वाले हैं, रास्ते वालों हैं, राइट? लहरों वाले आसमान की कसम। अगर अगर ये लहरें हैं, तो इससे मुराद क्या हो सकता है? जैसे आसमान के मुख्तलिफ रंग, डिज़ाइन्स हैं, हुँ? बादलों की वजह से जो मुख्तलिफ डिज़ाइन बनते हैं आसमान में, ठीक है? और फिर अगर उससे ऊपर जाएँ, जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी क्या होती है? कहकशां, तो उसके भी रास्ते बनते हैं, उसके भी निशानात बनते हैं, सितारों के, राइट? और वो भी ऐसे लगता है जैसे लहरें हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये गैलेक्सी जो होती है ना, ऐसे लगता है रास्ते बने हुए हैं, लहरें, वेव्स हैं, राइट?
اور یہ سب گھومتے رہتے ہیں، سب حرکت میں ہیں. ان کا ستاروں کا اپنا ایک مرکز ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے، اور اسی کی طرف وہ کیا ہوتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں. تو اس کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے باقاعدہ کیا ہے، راستے بنے ہوئے ہیں، لہروں کی شکل میں نظر آتا ہے. تو دن میں اگر دیکھو تو بادل ہے، اور رات کو اگر دیکھو تو یہ ستارے. اور اگر مزید غور و فکر سے دیکھیں گے تو کیا آلات کی ہیلپ سے تو کیا نظر آئیں گے کہ رنگا برنگ کہکشاں، گیلیکسی. تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی قسم کھا رہے، یہ بھی حقیقت ہے. یہ بھی دیکھتے ہو تم، والسماء ذات الحبک. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انکم لفی قول مختلف. انکم بے شک تم، لفی ضرور، لفی قول ضرور بات میں ہو، کوئی بات میں ہو، مختلف قول کا یہاں پہ صفت آ رہی ہے، یعنی مختلف بات میں ہو. بے شک تم مختلف باتوں میں ہو، یعنی جس طرح آسمان پر ایک طرح کی لہریں ہیں، رنگا رنگی ہے گیلیکسی کی، اسی طرح تمہاری باتوں میں بھی لہریں ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، مختلف قسم کی ہیں. ان میں بھی کیا ہے، اختلاف ہے. اہل مکہ کی کن باتوں میں اختلاف تھا؟ قرآن کو کبھی شعر کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے. کبھی قرآن کو سحر کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے. کبھی قرآن کو کہانت کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کاہن کہتے. کبھی کہتے حشر ہوگا ہی نہیں، کبھی کہتے یہ بت ہمارے سفارشی بن جائیں گے. تو ان کی یہ باتیں کیا تھی، قول مختلف، مختلف قسم کی باتیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بے شک تم یقیناً مختلف باتوں میں ہو، مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو. چاہے قرآن کے بارے میں ہو، یا آخرت کے بارے میں ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا ہے، کانٹراڈکشن ہے، مختلف طرح کی، کبھی ایک بات کہتے ہو کبھی دوسری. پھر کیا کہا جا رہا ہے، یؤفکو عنہ من افک. یؤفکو، حمزہ فا کاف، افک پھیرنے کے لیے آتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یؤفکو عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے انہو اس سے، من جو افکا پھیرا جائے، اس سے پھیرا جاتا ہے وہی شخص جو کیا ہے، بھلائی سے پھر گیا ہے. تو جو بھلائی سے پھر گیا ہے، خیر سے پھر گیا ہے، رسول سے پھر گیا ہے، قرآن سے، حق سے، تو وہی کیا ہوتا ہے، وہی پھیرا جاتا ہے. حق تو بالکل صاف نظر آنے والا ہے، لیکن جس کا دماغ چل جائے، جس کا دماغ بولتے ہیں نا گھوم گیا ہے، جس کو حق نظر آتے آتے نظر نہ آئے، جو حقیقت تک نہ پہنچے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 5 میں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. پہلے کون ٹیڑے ہوئے، وہ خود ٹیڑے ہوئے. ان کے سامنے حق آیا تھا، ان کے سامنے بات پہنچا دی گئی تھی، اپارچونیٹیز بھی آئی تھی، سب صاف نظر آ رہا تھا، حقیقت نظر آ رہی تھی، لیکن پھر کیا ہوئے، وہ زاغو، زیغ، ٹیڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو ہدایت سے کون پھیرا جاتا ہے، جو خود پھر جائے، خود ٹیڑھا ہو جائے، جو خود پھرنا چاہے. یؤفکو، عفق کے معنی کیا ہوتے ہیں، بہت بار پڑھے ہیں.
اصل رخ سے پھر جانا. دیکھیے مثلاً تیز گاڑی جا رہی ہے ہائی وے پہ, right؟ بہت تیز جا رہی ہے, پھر اچانک خدا نخواستہ اس کے سامنے کچھ آ گیا, تو وہ کیسے گھوم جاتی ہے, کیسے پھر جاتی ہے؟ سیدھا چلتے چلتے کیا ہو گیا, گھوم گیا, افق ہو گیا نا. بالکل اسی طرح انسان سیدھا چلتے چلتے گھوم جاتا ہے. اچھا خاصا ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے, پھر اچانک ٹیڑھا چلنے لگتا ہے, دماغ چل جاتا ہے اس کا. کیا چیز انسان کو گھما دیتی ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان سیدھا چلتے چلتے گھوم جاتا ہے, ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے؟ اچھا, گاڑی کو کس چیز نے گھمایا؟ آگے سے آنے والی دوسری گاڑی میں. کیا چیز رکاوٹ بنی؟ وہ دوسری گاڑی میں. تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. جب آپ گھر میں ہیں, گھر سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ ہو جائے گا میرے ساتھ. تو ہم بھی اپنی زندگی کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو نا بہت سمجھدار سمجھتے ہیں, بہت عقل مند سمجھتے ہیں. ہم جو بھی کر رہے ہیں نا بہت ٹھیک کر رہے ہیں, سب ٹھیک ہو, مطمئن رہتا ہے. نہیں, اس دنیا میں انسان کے اوپر طرح طرح کے امتحانات آتے رہتے ہیں. شیطان راستے میں آتے رہتا ہے, اور انسان سیدھا چلتے چلتے کیا کرتا ہے, چھوٹی سی بات ایسی ہو جاتی ہے جو اس کا پورا رخ گھما دیتی ہے, راستہ بدل لیتا ہے, سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے. پیچھے کی سورہ میں بات ہوئی تھی نا, اعمال ضائع کرنے والی, ایک بہت بار ذکر آ رہا تھا, اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ان سے. تو بعض اوقات ایک بات, ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو ساری نیکیوں کو ضائع کر دینے والی ہوتی ہے. آپ زندگی بھر نیکیاں کرتے ہیں اور پھر ایک بات یا ایک جملہ ایسا بول دیتے ہیں کہ جس سے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے. حدیث میں کیا ہوتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک ایک بندہ اللہ کے غضب کی کوئی بات بول دیتا ہے, یعنی اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات بول دیتا ہے, اس پر غور نہیں کرتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن وہی بات اسے جہنم کی گہرائی میں گرا دیتی ہے. تو انسان ہر وقت خطرات میں ہے, کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں, کبھی شیطان کی وجہ سے, کبھی ماحول کی وجہ سے, کبھی لوگوں کی وجہ سے. تو کبھی بھی انسان مطمئن نہیں ہو سکتا کہ چین سے بیٹھ جائے, بے فکر ہو جائے. بعض اوقات ہم ایسی بھی غلطیاں کر لیتے ہیں, جیسے حدیث میں آتا ہے, ایک آدمی نے کہا, اللہ کی قسم اللہ فلاں کو کبھی نہیں بخشے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کون ہے جو مجھ پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے تو اسے بخش دیا اور اس کہنے والے کے عمل کو ضائع کر دیا. بعض اوقات ہم راہ چلتے فتوے دے رہے ہوتے ہیں نا, فلاں تو جہنمی ہے, فلاں تو ایسا ہے ویسا ہے. کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا آخری وقت کیسا ہو. اسی لیے نہ ہی آپ کسی کی تعریف کر سکتے ہیں کہ بظاہر کوئی شخص آپ کو نیک نظر آ رہا ہے, آپ کو نہیں پتا اس کا آخری وقت کیسے گزرے گا. آخری وقت میں پتہ نہیں اس سے کون سی غلطی ہو جائے اور اس کی جو یہ ساری نیکیاں ہیں وہ برباد ہو جائے. اسی طرح کسی کا بظاہر حال حلیہ آپ کو بہت ہی دین سے دور نظر آ رہا ہو, آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے مرتے وقت ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی, اور وہ ہو سکتا اللہ کا مقرب بندہ بن جائے. تو کبھی بھی کسی کو بھی ایسے فتوے نہیں دینا چاہیے, یا ایسے الزام یا ایسی باتیں نہیں دینا چاہیے کہ فلاں تو جہنمی ہے, فلاں ایسا ہے ویسا ہے. کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کا جو اندر ہے, جو نیت ہے, اس کا آخری وقت ہے, وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کو پتا ہے, ہم دلوں کے حال نہیں جانتے. تو کیا کہا جا رہا ہے, فَقُوا عَنْهُ مَنْ
افیکا، پھیرا جاتا ہے اس سے، یعنی حق سے، قرآن سے، رسول سے. کون؟ من افیکا، جو پھر جائے، جو پھیرا جائے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. انسان اپنی حماقتوں کی وجہ سے، غلط سوچ کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، دوسروں کی باتوں سے انفلوئنس ہو کر پھیر دیا جاتا ہے. اس کا دل پھر جاتا ہے، دل بدل جاتا ہے، اور نیکی کے راستے سے وہ بہت دور نکل جاتا ہے. اب آپ دیکھیے قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ اوپر بات کس کی بھی ہے؟ والسمائی ذات الحبک، ہے نا، آسمان کی جو راستوں والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو گیلیکسی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ گیلیکسی جو ہے وہ ہر وقت گھومتے رہتے ہیں، حرکت میں ہے وہ. آپ تصور کریے کس طرح سے وہ گھوم رہے ہیں اپنی اسپیڈ میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم سب کیا ہے، باہم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو. ہے نا، دنیا میں مختلف باتیں ہیں نا. ایک جگہ آپ ایک چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ دوسری چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک فلسفہ جھاڑ رہا ہوتا ہے، کوئی دوسری اس پہ بحث کرتا ہے. گھر بیٹھے آپ کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں. ٹی وی پر آپ کو اتنے سارے اختلافات نظر آئیں گے. ایک بولتا ہے، دوسرا اس کے اگینسٹ بولتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. انسان اچھا بھلا ایمان والا ہوتا ہے، اس کا وہ ایمان کو کیا کرتے ہیں، ڈاواں ڈول کر دیتے ہیں. ایک الگ فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، دوسرا الگ فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے نا، یہ رنگا رنگی سے بھری ہوئی ہے. اس میں بہت سارا اختلاف ہے. تو اس دنیا میں سچ اور حق جو ہے تو بس وہ یہ کتاب ہے. اور جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے تو وہی کامیاب ہے. کتاب کیا کرتی ہے؟ کتاب ہماری اصلاح کرتے رہتی ہے، ہماری صفائی کرتے رہتی ہے. ادھر انسان ہلکا سا مڑا، وہ اس کو کیا کرتی ہے، واپس لاتی ہے. ادھر غلط ہونے لگتا ہے، قرآن اس کو کیا کرتی ہے، سیدھا لاتی ہے. نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایسی ہے نا، میں اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی، جی پی ایس. جی پی ایس آپ نے یوز کیا ہوں گے. کیا کرتا ہے جی پی ایس؟ نیویگیشن. آپ آپ کو جانا ہے کہیں اور، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ راستہ بتاتی ہے کہ آپ یہاں سے رائٹ ٹرن لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ رائٹ ٹرن نہیں لیتے ہیں، آپ سیدھا چلے جاتے ہیں. وہ بار بار آپ کو بولتی ہے آپ نے غلط ٹرن لیا ہے، آپ رائٹ ٹرن لینا تھا لیکن آپ نے غلط لیا. اب آپ نے غلط لے لیا ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے، اس کو دوبارہ صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، آگے جا کے پھر آپ کیا کرو، لیفٹ لے لو، پھر وہاں سے یو ٹرن لے لو، پھر ایسے کرو ویسے کرو. آپ کو سیدھا لا کے رکھتی ہے، وہ آپ کو آپ کے ڈیسٹینیشن پر لاتی ہی ہے، گھما پھرا کے اس کو، رائٹ. تو ہم جب بھی غلط راستے کی طرف یا غلط مڑنے کی طرف جاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن ہم کو کیا کرتی ہے، فوراً سیدھے راستے کی طرف لاتے ہیں، فوراً ہم کو اصلاح کرتے ہیں، ہماری صفائی کرنے لگتی ہے. اور اگر کوئی اس کو چھوڑ دے تو پھر کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں جو انسان کو سیدھے راستے پر لائے. کیونکہ دنیا میں اتنا سارا اختلاف ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے، قول مختلف. والسماء ذات الحبک. اگر آپ غور کریں گے نا تو کتنا اس میں بھی رنگا رنگی ہے. دیکھیے آسمان کو آپ دیکھیے، ہر دن آپ کو نیا ایک اس کا پیٹرن لگے گا، نیا رنگ لگے گا. غور کرے کبھی آسمان میں، یہ بھی عبادت ہے، کرنا چاہیے. ہر دن آپ کو نیا دکھے گا آسمان. ٹھیک ہے، تو یہ کس قدر رنگا رنگی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قتل الخراسون، قتل مارے گئے،
खर्रासून नाइबुल फाइल, कौन मारे गए? खर्रास करने वाले। खर्रास कौन होते हैं? खर्रास कई बार गुजरा है, यखरुसून। खर्रास कहते हैं जैसे पहले जमाने में क्या होता था, अभी भी होता है, ठीक है, लोग क्या करते हैं, दरख्त को देख के ना उस पर कितना फल है उसका अंदाजा बताते, ठीक है, यानी दरख्त को देखकर फलों का अंदाजा लगाना, उसको कहते हैं खर्रास, खरसा, ठीक है। अब ये अंदाजा ही है। मसलन आम के दरख्त को देख के कहना, देखो इस पे ना 475 आम है, ठीक है। अब ये क्या है? ये गुमान है, ये जन है, तखमीन है, ख्याल है, बस अंदाजे हैं। तो अल्लाह ताला क्या करे, खुतिलल खर्रासून, ये जो जन करते हैं, ये तखमीन करते हैं, अटकल पच्चू से जो काम लेते हैं, वो क्या है, वो मारे गए। बस गेस। पता नहीं आखिरत, नहीं नहीं आखिरत नहीं होगी। हाँ, अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेंगे बंदों को, नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला क्यों जहन्नुम में डालेंगे? इतनी बड़ी जन्नत है, क्यों डालेंगे? खर्रासुन, अंदाजे। अगर इंसान अपने अमल, अपने मामलात, अपना मुस्तकबिल, और अपने आखिरी अंजाम की बुनियाद सिर्फ ये खर्रास पर रखे, जन, तखमीन पर, ख्यालात पर, गुमान पर ही रखे, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, खुतिलल खर्रासून। खर्रास जो लोग होते हैं ना, उनका कोई बेस नहीं होता, बुनियाद नहीं होती, हकीकत नहीं रहती, बस अटकल पच्चू, गेस, राइट। तो खुतिलल खर्रासून अल्लज़ीना हुम फी गमरतिन साहून। अल्लज़ीना, ये लोग, हम वो हैं, यानी ये वो लोग हैं जो कैसे हैं, फी गमरतिन, गमरा में है, गफलत में है, साहून, भूले हुए हैं। ये वो लोग हैं जो क्या है, गफलत में पड़े हुए हैं, जो भूले हुए हैं। क्या भूले हुए हैं? अपनी जिंदगी को गमरा में डालें। गमरा किसको कहते हैं? गमरातुन कहते हैं कसीर पानी का होना, जिसकी वजह से उसकी जो गहराई है, उसकी जो क्या कहेंगे, बुनियाद है, या उसकी जो तह है, वो नजर ना आए। यानी पानी इतना गहरा है, इतना गहरा है कि आपको उसकी तह नजर ना आए, उसको कहते हैं गमरा, जिसका बेस नजर नहीं आए। यानी गफलत में, जहालत में इतने डूबे हुए हैं कि उसकी असल जो है जड़, वो नजर ही नहीं आ रही है। गमरतुल मौत, सकरातुल मौत किसको कहते हैं? वो भी एक तरह से बंदे का नामो निशान मिटा देती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो गमरा में है। कौन से गमरा में है? अंधेरों के, जहालत के, गफलत के। जहालत क्या करती है? अकल पर पर्दा आ जाता है जहालत की वजह से। जहालत यानी ला इल्मी, आंखों पर पर्दा आ जाता है, दिल पर पर्दा आ जाता है। जाहिर इंसान बेसलेस होता है, ना उसकी आ, बातों में कोई बुनियाद होती है। लोग उसकी बातों को तवज्जो भी नहीं देते हैं। इसके बरक्स आप देखिए, जो अहले इल्म होते हैं, जो जानने वाले होते हैं, हम्म, वो लोग छुपे हुए नहीं होते हैं लोगों से। वो अपने रवैये से, अपने मामले से, अपने तरीके कार से वो एकदम चमक जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना ब्राइट स्टूडेंट। क्या होता है ब्राइट स्टूडेंट? सबको पता चल जाता है। तो गमरा यानी गफलत, जहालत। तो ये खर्रासून जो है ना, ये क्या है, गमरे में है। ये सिर्फ अंदाजे कर रहे हैं ना, ये ऐसी जहालत के गमरे में है। हाँ, और साहून किससे है? सहू से। सहू, हम बोलते हैं ना सजदे सहू। क्या होता है सजदे सहू? अगर कुछ भूल जाते हैं, गलती कर जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं नमाज में, राइट। तो भूले हुए, यानी जो अपनी जहालत में खोए हुए हैं दुनिया में,
غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لاپرواہ ہیں، right؟ ایسے وہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کی ایک الگ ہی دنیا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ہے نا، آپ کتنا بھی سمجھا وہ نہیں سمجھتے، وہ اپنے غمرہ میں ہے، ان کا ایک الگ یونیورس ہے. مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، جیسے بچہ باہر رہتا ہے اور ماں کو فون نہیں کیا ہے بہت دن سے، ٹھیک ہے. اب بچہ بہت دن کے بعد فون کرتا ہے، ماں کہتی ہے تم تو چاہتے نا ماں رہنا ہی نہیں، زندہ ہی نہیں رہنا، تم کو تو ماں نہیں رہے گا اچھا لگتا. right؟ اب یاد آ رہی تم کو، کتنے دن ہو گئے. ہم؟ اب بچہ ادھر سے کہہ رہا نہیں نہیں مما ایسا نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ایسے میں آپ کو یاد کر رہا تھا، تھوڑا بزی تھا یہ وہ. ماں آگے سے کیا کہتی نہیں نہیں تم کو ماں چاہیے نہیں، تم کو ہونا ہی نہیں، تم تو چاہتے کہ کب مر جائے. اب یہ جو ماں ہے نا، یہ اس کا ایک الگ غمرہ ہے، ایک الگ یونیورس ہے، اس کا، اس کی اپنی ایک دنیا ہے. اب وہ بیٹا اس کو کتنا بھی سمجھانے کی کوشش کرو، وہ اس سے باہر آتی نہیں. تم یہی چاہتے، مجھے پتا ہے سب کے سب یہی چاہتے کہ تم کو چاہیے نہیں ماں. اب وہ اتنے زیادہ اس میں ڈوبے ہوتے ہیں اپنی جہالت غفلت میں. اب وہ بیٹے کو ہی کہنا ہاں کیا کرے ماں، میں چاہتا ہوں آپ مر جائیں، وہی کہنا پڑتا. مطلب وہ خود تو نہیں ہوتے سیدھے، دوسروں کو ہی وہ اس میں لا لیتے. یہ ایک مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں. تو میں غمرہ یعنی وہ اپنے ہی دنیا میں، اپنے ہی ورلڈ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اتنے زیادہ دنیا میں وہ ڈوبے ہیں کہ اچانک ان کو کیا یاد آتا ہے. اچانک ان کو جب وہ سوال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یسألون ایان یوم الدین، وہ سوال کرتے ہیں کب ہوگا یوم الدین، جزا سزا کا دن کب ہوگا. اب ہوش میں آیا. یا پھر یہ استہزاء کے طور پر کہتے ہیں، یعنی تیاری کے لیے نہیں پوچھتے کہ کب ہے جزا سزا کا دن، ذرا بتاؤ ہم تھوڑا نمازیں وہ صحیح کر لیں، اپنا اصلاح کر لیں، غلطیاں معافی مانگ لیں. نہیں، استہزاء کے طور پر. جیسے سورہ قاف میں ہم نے پڑھے نا، بل عجیبوا ان جاءہم منذر، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ایک انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، منذر آیا. تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بہت دور دراز قیاس ہے، بہت رجع بعید ہے. جیسے سوئے ہوئے انسان کو وہ جب جاگتا ہے تو پوچھتا ہے نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اسپیچ میں کسی کی تقریر چل رہی ہے، سو جاتے ہیں لوگ. اب سو جاتے ہیں، پھر اچانک ان کو جھٹکا آتا ہے، پھر اٹھتے ہیں، کیا بولے کیا بولے ابھی ابھی کیا بولے. وہ پیچھے کا پورا غائب، پیچھے کا تو سنا نہیں ہے، تو اب کی بات ان کو کیا سمجھ میں آئے گی. تو یہ بھی ایسے ہی کیا ہے، اپنے غمرہ میں ہے، اپنے یہ دنیا میں لاپرواہ غفلت میں پڑے ہیں. تو وہ پوچھتے کیا ہے، ایانا یوم الدین. اور یہ ایانا جو ہے نا، یہ جیسے متا بھی ہوتا ہے ایک کب، ایک سمپل، لیکن ایانا میں نا ایک فرسٹریشن ہوتا ہے، کب ہوگی کب، ایسے جو ایک دم وہ رہتا نا چڑچڑاپن. ایانا یوم الدین. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں، یوم، جس دن، ہم، وہ سب، علی الناری، آگ پر ہوں گے، یفتنون، کس حالت میں ہوں گے، فتنے میں ہوں گے، تپائے جائیں گے. وہ لوگ پوچھ رہے ہیں نا جزا سزا کا دن کب ہوگا، تو وہ دن جب ہوگا، کب، جب ان سب کو کیا ہوگا، آگ پر تپایا جائے گا. یہاں پہ دیکھیے جلانے کی بات نہیں ہے، تپانے کی بات ہے. جلانا تھوڑا سا مختلف ہے تپانے سے. اور ورڈ کون سا استعمال ہوا ہے، فتنہ. فتنہ کی معنی کیا ہوتے ہیں، فتنہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، سونے اور چاندی کو آگ پر تپانا اور اس کا میل کچل دور کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا جب سونے کو، اس کو جب تپایا جاتا ہے پیور گولڈ نکالنے کے لیے اس سے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ ہیٹ پہ اس کو گرم کرتے ہیں. تب جا کے وہ اوپر سے پورا اس کا جھاگ میل کچل نکل جاتا ہے
اور خالص سونا پھر بچ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فتنہ. فتنہ یہی ہے، آگ پر تپانا. right؟ تو دنیا میں یہ لوگ فتنوں میں پڑے ہوئے تھے، تو اب آگ ان کو کیا کر رہی ہے؟ یفتنون، فتنوں میں ڈالی ہوئی ہے. جیسا عمل ہوگا پھر ویسی جزا، دونوں میں مماثلت ہوگی نا. تو قیامت کے دن بھی ان کو جلا جلا کے تپایا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ذوقو، چکھو، پورا ایکسپیرینس کرو. کوئی چیز چکھنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب ہم اس کو سمجھ گئے. ٹیسٹ کب کرتے ہیں کوئی بھی چیز کا؟ جب آپ اس کو پورا فیل کرتے ہیں. ہاں، ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیسی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اب پوری طرح سے جائزہ لو، ایکسپیرینس کرو اس کو، فزیکلی، مینٹلی، ہر طرح سے. ذوقو، چکھو. کیا چکھو؟ عذاب. فتنتکم، تمہارے فتنے کو، تمہارے یہ جو تم نے جو فتنے ڈال کے رکھے تھے نا دنیا میں، جو تم ہراس کر رہے تھے، جو تم غمرہ میں تھے، یہ تمام فتنوں کو اب تم کیا کرو؟ چکھو. ٹھیک ہے. ہاں، اور دیکھیے فتنہ سے عذاب بھی مراد لیا گیا ہے، اور وہ فتنے جو تم نے دنیا میں برپا کر کے آئے تھے، ان تمام فتنوں کو اب تم کیا کرو؟ چکھو. حاذ الذی، یہ وہ جو ہے، الذی جس کی، کون تم تھے تم، بھی تستعجلون، اس کا ساتھ اس کے تم جلدی مچاتے. یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے ایانا یوم الدین، تم جلدی مانگتے تھے نا، یہ وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں فرماتے ہیں جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کو جلدی لانے کی بات کرتے ہیں. یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها، جو ایمان نہیں لاتے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ جلدی لے آؤ، جلدی لے آؤ. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اس کے برعکس والذین آمنوا، وہ کیا کرتے ہیں؟ مشفقون منہا، وہ ڈرتے ہیں اس سے. قیامت کے ذکر سے بھی، قیامت کے آنے کے تصور سے بھی کیا ہو جاتے ہیں ایمان والے؟ ڈر جاتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ. سن لو، جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ سخت گمراہی میں ہیں. تو یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں بھی جلدی کر رہے ہیں. تو تم جس چیز کی جلدی مانگتے ہو نا، تو وہ یہ ہے ذوقوا فتنتکم. اب اس کے آگے متقین کی صفات کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ متقین جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے اب چیک لسٹ ہے، ہمارے لیے ایک جائزہ ہے کہ کیا ہم جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متقین کی صفات، ان میں ہم فٹ ہوتے ہیں، کیا ہم ایسے ہیں؟ اگر ایسے نہیں ہے تو پھر وہ چیزیں، وہ صفات ہمارے اندر لانا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے، چلیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہودا و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.